جی تمام دیکھنے والوں کو فائقون کے پلیٹ فارم سے عاطف رضوی کا سلام۔ آج جس کنٹری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ٹیونیزیا۔ ٹیونیزیا ایسے کنٹری ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں نے نہیں سنا ہوا، لیکن یہ نارتھ افریقہ میں آ جاتا ہے، فیسنگ یورپ اکراس دا سی، یعنی سمندر کے ہے تو نارتھ افریقہ لیکن سمندر کی دوسری والی سائڈ پہ اس کے یورپ میں مینلی 60 کلومیٹر کے بعد اٹلی ہے۔ ٹیونیزیا جو ہے پارشلی ڈیولپڈ ہے، پارشلی انڈر ڈیولپڈ ہے، یعنی کہ کچھ اسے آپ کو اس کے تھوڑے اتنے ڈیولپ نہیں نظر آئیں گے اور کچھ بہت زیادہ ڈیولپ نظر آئیں گے۔ جیسے اس کا کیپٹل کا نام ہے ٹیونس، اس کے جو مین شہر ہے اس میں ٹیونس آ جاتا ہے، سیدی بوسعید آ جاتا ہے، مارسا آ جاتا ہے۔ ٹیونیزیا میں جو لینگویج ہے وہ مین لینگویج، فرسٹ لینگویج وہ عربک ہے، سیکنڈ لینگویج از فرینچ، اور اس کے بعد جو ہے پارشلی انگلش بھی بولی جاتی ہے، لوگ انگلش بول لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ ٹیونیزیا بہت سے جو ہے وہ لوگوں نے اس کو رول کیا، فار ایگزامپل اس کو آٹومن امپائر، ٹرکس نے انہوں نے رول کیا، یعنی مسلم نے رول کیا، اس کے بعد رومنز نے رول کیا، اس کے بعد لاسٹ میں پھر فرینچ نے بھی رول کیا۔ تو آپ کو ملٹی کلچرل قسم کا انوائرمنٹ وہاں پہ ملے گا۔ تو اور جو فیچرز ہیں، نئے نقش جو ہیں ان کے، وہ بڑے خوبصورت ہیں، اور پارشلی آپ کو عربک ملیں گے، مسلم کنٹری ہے، اور زیادہ تر جو مذہب جو ریلیجن ان پریکٹس ہے وہ مسلم ہے، اسلام ہے۔ اور جو فیچرز ہیں لوگوں کے، جو نئے نقش ہیں، وہ آپ کو کچھ عربک ملیں گے، کچھ بالکل فرینچ ملیں گے، کچھ اٹیلین ملیں گے، تو اس طرح کے۔ لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو لوگ جو ہیں ٹیونیزیا کے بڑے خوبصورت ہیں۔ اچھا، اس کی جو ویزاز ہیں، مینلی 3 طرح کے ویزاز جو کہ پریکٹس میں، ایک تو اسٹوڈنٹ ویزا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی کمپنی رجسٹر کرتے ہیں، کمپنی رجسٹر کر کے آپ وہاں پہ، آپ کو میں مین چیزیں بتاتا ہوں، اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے وہاں پہ ویزا ریزیڈنس لینا، اتنا مشکل بات نہیں ہے۔ ایک جو پروگرام اس کو بولا جاتا ہے وہاں پہ، اس کو کہتے ہیں انلمیٹڈ اسٹے الاؤنس۔ انلمیٹڈ اسٹے الاؤنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں جی میں یہاں پہ بزنس کر رہا ہوں، اور ڈیو ٹو واٹس ایور دا ریزن میں وہاں پہ ٹھہرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ سب سے پہلے تو اپنی رجسٹریشن کرواتے ہیں قریب کے پولیس اسٹیشن میں، اور اس سے پہلے جو ہے یہ اس پروسیس کے بعد ساتھ ساتھ پیرالل آپ لوگ سے اپنی کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں۔ کمپنی رجسٹر کروانے کے لیے جو مین چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ آپ کا جو آفس کا ایڈریس، آپ کا لیٹر ہیڈ بناتے ہیں، لیٹر ہیڈ پہ آفس کا ایڈریس دیتے ہیں۔ اچھا، جہاں پہ آپ نے روم وغیرہ رینٹ پہ لیا ہوتا ہے اس کو آپ آفس کے طور پر بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں آپ کے لینڈ لارڈ کی رضامندی کے ساتھ، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ تو اگر وہ بھی مان جائے تو پھر بڑے آرام سے آپ وہی لیٹر ہیڈ پہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، رہائش کا جو آپ کا روم آپ نے لیا ہوا ہے، وہیں کا ایڈریس آپ لیٹر ہیڈ پہ بھی لگا دیں، بزنس ایڈریس کے طور پر بھی اس کو یوز کر لیں۔ اس کے بعد ان سے آپ کا رینٹل ایگریمنٹ یعنی کرایہ نامہ یہ ساتھ اٹیچ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی اسٹیمپ بہت ضروری ہے۔ ٹیونیزیا میں جگہ جگہ جس آفس میں جائیں گے آپ کو لیٹر پہ اسٹیمپ لگا کے، جب اپلیکیشن دیں گے تو اسٹیمپ لگانا بہت ضروری ہے۔ اس کا بہت زیادہ وہاں پہ فوبیا ہے اسٹیمپ کا، تو ایک اسٹیمپ آپ پاکستان سے بنوا کے ساتھ لے جائیں اپنی کمپنی کی۔ اور لیٹر ہیڈ کا میں نے پہلے بتا دیا۔ انلمیٹڈ اسٹے الاؤنس کے ذریعے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جتنی دیر مرضی وہاں پہ رہنا چاہے رہ سکتا ہے۔ ہاں، اس میں اگر آپ اپنا جو اسٹیٹس ہے ویزا کا اس کو ایک پراپر شکل دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ریزیڈنس اپلائی کرنی چاہیے۔ اچھا، تیسرا جو ہے وہ میرج، شادی کر کے تو بھی آپ کو وہ ریزیڈنس دے دیتے ہیں۔ تو اس میں میں شروع میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے ہاں اگین وہی بات کروں گا کہ جب کسی ملک کا نام پتہ چلتا ہے تو اس کے بارے میں سرچ شروع کر دیتے ہیں کرنا، اور سرچ کرتے وقت جو پہلی چیز یہ سرچ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ سیلری کتنی ہے۔ مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم پاکستانیوں کا کیوں غلامانہ رویہ بن گیا ہے۔ ایوریج لوگ کا نوکری، آغاز نوکری، بیچ میں نوکری، بعد میں نوکری، نوکری سے شروع ہو کر نوکری پہ ختم۔ ویئرز اگر ہم انڈینس کو دیکھیں، ہمارے ہمسائے ملک ہے، مجھے یہ نہیں کہ انڈینس سے کوئی ہے فیور، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں کہ میں نے لائف میں بہت ٹریولنگ کی، بہت زیادہ ٹریولنگ کی میں نے لائف میں ایسے ملک ممالک میں گیا، ایسی جگہ پہ گیا، کئی لوگوں نے ان کے نام بھی نہیں سنے، میں وہاں پہ گیا، میں نے ٹریولنگ کی، شوق سے، کام سے، آفیشلی ان آفیشلی۔ انڈینس آپ دیکھیں جہاں پہ بھی دنیا میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو انڈینس ملتے ہیں۔ فار ایگزامپل ویسٹ افریقہ میں ایک ملک ہے آئیوری کوسٹ، وہاں پہ آپ کو انڈین ریسٹورینٹ ملے گا، ان کا کیپٹل ابیجان، وہاں پہ آپ کو انڈین ریسٹورینٹ بھی ملے گا۔
اور اس کے بعد انڈینز آپ کو اسپائسز کے بزنس میں ملیں گے. اب انڈینز وہاں پہ فارماسیوٹیکل کے بزنس میں بھی آ گئے ہیں اور اس کو انہوں نے لٹرلی انویڈ کر لیا, بہت زیادہ میڈیسن لے کر آ رہے ہیں انڈیا سے. اس کے بعد اس کے ساتھ ایک اور ملک ہے, اس کا نام ہے گانا. میں جب آئیوری کوسٹ سے گانا گیا, شام کے وقت پہنچے, 6-7 بجے کا ٹائم تھا, تو کچھ دوست احباب بھی ساتھ تھے, تو ہم نے کہا چلو یار کھانا کھاتے ہیں. تو ہم گانا کا کیپٹل ہے ایکرا, وہاں پہ ہم پھر رہے, تو کسی سے پتہ چلا کہ یہاں پہ کھانے وانے کے بارے میں بات کریں, کہاں پہ کھانا اچھا ہے, یہ وہ وغیرہ کیا آپشن ہے. تو سمجھا کہ وہاں فلاں جگہ پہ وہ انڈین ریسٹورینٹ تھا, وہاں پہ کیا ہم کافی بڑا ریسٹورینٹ تھا اور بڑا اچھا کھانا تھا, بہت ساری ڈشز ہم نے آرڈر کی. اچھا اس کے بعد پھر میں وہاں سے ٹوگو گیا, وہ ایک اور ملک ہے. ٹوگو میں بہت ساری سپر مارکیٹس انڈینز نے بنائی ہوئی ہیں, گروسری سٹورز بنائے ہوئے ہیں, الیکٹرانکس کی شو رومز بنائے ہوئے ہیں, اور پھر اگر بڑے اسکیل پر چلے تو انڈین گاڑیاں وغیرہ بھی لے کر آ رہے ہیں, موٹر سائیکل انڈین بائکس لے کر آ رہے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے انڈین نوکری نہیں کرتا, انڈین بزنس کرتا ہے زیادہ تر, میجورٹی. یعنی یہ مطلب نہیں کہ انڈین جاب نہیں کرتا, انڈین جاب بھی کرتے ہیں, لیکن میجورٹی میں انڈین بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. اور جتنے آپ بہت بڑے ملک میں جاتے ہیں وہاں پہ بزنس کی آپشنز کم ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ کے ڈھیر سارے پیسے وہاں پہ جا کے تھوڑے سے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کسی ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا تھوڑا پیسہ بھی جا کے زیادہ ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے, اور آپ کے بزنس کے جو چانسز ہیں, جس طرح کے ممالک کے اوپر میں یہ سیگمنٹس بنا رہا ہوں, ایسے ممالک میں بزنس کی اپرچونٹیز بڑھ جاتی ہیں. بھلے نوکری کی کم ہو جاتی ہیں لیکن بزنس کی اپرچونٹیز بڑھ جاتی ہیں. اور یہ سیگمنٹس جو میں بنا رہا ہوں موسٹلی یہ جو درمیانے طبقے کا بزنس مین ہے, چھوٹا بزنس مین جن سا ہے, مثال کے طور پر جس کے پاس 15-20 لاکھ کے قریب بجٹ ہے, ان کے لیے یہ چیزیں آئیڈیاز جو میں مختلف سیگمنٹس اپنے کر رہا ہوں وہ بہت اٹریکٹیو ہے. اس میں ترقی کے مارجن زیادہ ہیں اور پروگرس کا مارجن زیادہ ہے, کمائی انکم کا مارجن زیادہ ہے, یعنی کہ زیادہ دولت پیسہ کمانے کا چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں اس میں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ کس طرح کے بزنس جو ہیں وہ وہاں پہ کیا جا سکتا ہے. بزنس سے پہلے اگر آپ مثال کے طور پر وہاں پہ جاتے ہیں ڈنکی لگانے کے لیے, یہ بھی میں اس کو ڈسکریج نہیں کرتا, بہت سارے لوگ رسک لیتے ہیں اور یورپ پہنچنے کے لیے, اور کئی لوگوں کے بس ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یورپ ہی پہنچنا ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ میں نے یورپ جانا ہے, تو پھر وہاں سے جو یہ موٹر لانچز والے ہیں, بوٹس میں آپ کو لے کے جاتے ہیں, موسٹلی رات کا سفر ہوتا ہے, تو $1000 بھی لیتے ہیں, 1500 بھی لیتے ہیں, 2000 بھی لیتے ہیں, 3000 بھی لیتے ہیں. 60 کلومیٹر 60 کلومیٹر کے بعد سمندر کی دوسری سائڈ پہ جو آپ کو پہلا شہر ملک پڑتا ہے وہ اٹلی. تو ڈنکی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ڈنکی کے لیے انکریج نہیں کروں گا, میں کہوں گا بزنس کریں, کیونکہ وہاں پہ کرائے مناسب ہیں. جو ان کا کیپٹل ہے ٹیونس, اس میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے مدینہ. مدینہ میں مارکیٹس ہیں, کاروباری مرکز ہے, دنیا کے ہر شعبے سے وابستہ لوگ آپ کو وہاں پہ ملیں گے, ہر پروڈکٹ آپ کو وہاں پہ ملے گی. اور پاکستانیوں کے لیے اگر بات کی جائے تو جو بزنس کی اپرچونٹیز ہیں اس میں مثال کے طور پر آپ پاکستان سے شالز لے کے جا سکتے ہیں. اگر شالز کسی کو چاہیے تو میرے دوست کا ایک مینوفیکچرنگ یونٹ ہے, قصور ایک شہر ہے, وہاں پہ بڑی اعلیٰ قسم کی شالز بناتے ہیں, لیڈیز شالز, اس کا بزنس کیا جا سکتا ہے. آپ پاکستان سے لیڈیز شالز لے کے جا سکتے ہیں وہاں پہ, اس کا کیونکہ مسلم کنٹری ہے. حالانکہ آپ کو ملٹی کلچرل لوگ وہاں پہ ملیں گے, کوئی آپ کو لڑکی اب پینٹ پہن کے جا رہی ہے, کوئی سر ڈھکے جا رہی ہے, یعنی ہر طرح کے آپ کو وہاں پہ کلچر ملیں گے. تو یعنی وہ پابندی نہیں ہے, ایسے نہیں کہ ڈنڈا مار کے آپ کو اسلام جو سے آپ پہ نافذ کیا جا رہا ہے, آپ کے جو اٹائرز ہیں, کپڑے, لباس, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. ہر طرح کے جس کا دل کرتا ہے وہ پہن رہا ہے وہاں پہ کپڑے. اب لیڈیز شالز کی شاپ لے سکتے ہیں, چھوٹی شاپ لے لیں, 10,000-15,000 روپے میں آپ کو شاپ مل جاتی ہے کرائے پہ. اس کے بعد آپ بیڈ شیٹس, پاکستان کے شہر فیصل آباد سے بیڈ شیٹس اینڈ ٹاولز منگوائے جا سکتے ہیں. آپ خود وہاں پہ چلے جائیں, پیچھے آپ کی فیملی ممبر, آپ کا کوئی بھائی, بیٹا جو بھی ہے وہ پیچھے سے مال بیچتا جائے. اس کے بعد ڈرائی فروٹس کا بزنس, کیونکہ عرب کلچر ہے, عرب کلچر بھی بہت زیادہ ہے. پھر یورپ سے جو آتے ہیں لوگ, آج کل بہت زیادہ ٹورسٹ یورپ سے آ رہے ہیں وہاں پہ, کیونکہ جب خاص طور پہ سردی ہوتی ہے تو وہ یورپ سے نکل کے ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ سردی نہ ہو. تو راتیں تو ٹیونیزیا میں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور دن تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے. تو لیکن پھر بھی ایز کمپیئر ٹو یورپ جو سا موسم تھوڑا سا گرم ہے. تو گورے وہاں سے آج کل بہت رجحان ہو گیا ہے. میں نے دیکھا ہے اٹالینز, فرینچ, یورپ سے بہت زیادہ کسٹمر وہاں پہ آ رہے ہیں. تو اگر آپ ڈرائی فروٹ کی شاپ بناتے ہیں, فار ایگزامپل جیسے ہمارے یہاں یہ آئس لینڈ والے ہیں, اس طرح کے یہ جنہوں نے یہ ڈرائی فروٹس وغیرہ کی شاپس بنائی ہیں, ساتھ ملک شیکس وغیرہ, جوسز وغیرہ بنا رہے ہیں, اگر آپ یہ سیٹ اپ بناتے ہیں. اب یورپ میں تو ڈرائی فروٹ بہت مہنگا ہے,
تو وہاں پہ آپ پاکستان سے امپورٹ کر کے پاکستان سے منگوا کے ڈرائی فروٹ کی کو بیچتے ہیں. تو ایک تو عربینز آپ کو پتا ہے ویسے ڈرائی فروٹ کے بہت شوقین ہوتے ہیں, تو گورے بھی بہت شوقین ہیں ڈرائی فروٹ کے, اور وہ ساتھ لے بھی جاتے ہیں بہت ساری چیزیں, چنگوزہ, اخروٹ اور کاجو اور پینٹس, مونگ پھلی. ہمارے گجر خان سے مونگ پھلی بہت بڑی اعلیٰ مونگ پھلی ہمارے گجر خان کی, تو یہ چیزیں وہ ساتھ لے جاتے ہیں, پھر وہاں انجوائے کرتے ہیں. اور ویئر اگر وہ وہاں پہ لوکل مارکیٹ میں خریدیں تو وہ تو بہت مہنگی پڑتی ہے یورپ میں, مونگ پھلی, چنگوزہ, پستہ اور اس طرح کے مختلف ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں, کاجو وغیرہ. اور آپ افغانستان سے بہت اعلیٰ نسل کا پستہ, افغانستان میں پستے کا ریٹ کم ہے, پستہ افغانستان سے آپ منگوا سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں, چنگوزہ پستہ یا وہاں سے منگوا سکتے ہیں افغانستان سے, تو یہ بہت وہاں پہ یہ بھی بہت چلے گا. اس کے بعد لیڈیز ہینڈ بیگ کی جو شاپ ہے, کاسمیٹکس, ہینڈ بیگس اینڈ آرٹیفیشل جیولری, یہ بہت, یہ تو ہر جگہ چلتا ہے نا جی, یہ بزنس تو بس نیور اینڈنگ ہے, یہ بھی چلتا ہے, بہت چلے گا. اس کے بعد ایک جو بزنس آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بندہ بالکل ان پڑھ جاہل ٹائپ کا ہے, اس کو میں ایک بزنس آئیڈیا دینے لگا ہوں. یہ جو تونیزیا کے لوگ ہیں یہ بڑے خوش خوراک ہیں, کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں. اس کے بعد جب گورے آتے ہیں, جب آپ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو اپنا کھانا نہیں وہاں پہ ڈھونڈتے ہیں زیادہ تر, ناٹ لائک ہمارے پاکستانیوں کی طرح نہیں کہ پاکستانی تو جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے لوگ, تو یہ ایک ہی چیز ڈھونڈتے ہیں, اپنا کھانا, اور اس کھانے میں مرچیں اور ڈھیر ساری, بس مرچیں مرچیں اور مرچیں. لیکن جو گورے یورپ سے جب لوگ نکلتے ہیں ان کا موقف یہ نہیں ہوتا کہ اب جیسے پیزا اٹلی سے چلا, اب وہ اٹلی سے چل کے ٹیونیزیا پہنچ کے تو پیزا ڈھونڈیں گے, یہاں پہ پیزا کہاں پہ اچھا بنتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. وہ وہاں کے روایتی کھانوں کو لوگ انجوائے کرتے ہیں. ہر علاقے کا ایک روما ہوتا ہے, ایک ایمبینس ہوتا ہے, ان کے کھانے ہوتے ہیں, ان کے ذائقے ہوتے ہیں, اور وہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ہر ریجن, ہر ملک کی, ہر خطے کے کھانے فرق ہوتے ہیں. اب جب میں جیسے کہ مجھے جو ایک چیز, بنیادی چیز بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے, میں بہت انجوائے کرتا ہوں, وہ ہے ایک دوسری جگہ پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں کی ٹرانسپورٹ ڈفرنٹ ہو جاتی ہے, اوور آل انوائرمنٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے, اروما, ایمبینس سب کچھ بدل جاتا ہے, کلچر بدل جاتا ہے, لوگوں کے چہرے, پہناوا, آپ اس چیز کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. تو آئی لو ٹریولنگ, بیسیکلی مجھے سفر کرنے کا بہت شوق ہے, تو میں یہ کلچرز کو بھی اسٹڈی کرتا رہا ہوں لائف میں, اور کرتا ابھی بھی میں بہت زیادہ جنون ہے اس چیز کا. تو اگر واپس آتے ہیں تو جو بزنس میں بتانے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں ہماری جو فرائیڈ فش ہے, فرائیڈ فش دنیا میں مشہور ہے. آپ دیکھیں بشیر دارالماہی والے جو سے انہوں نے انگلینڈ میں ساؤتھ ہال میں اپنی برانچ کھولی, اور جیسے یہاں پہ بشیر والوں کی لائن لگی ہوتی ہے, مچھلی والوں کا رش ہوتا ہے, بشیر کی مچھلی کھانے جا رہے ہیں, تو ساؤتھ ہال انگلینڈ میں بھی یہی حال ہے, لائنیں لگی ہوتی ہیں, لوگ مچھلی سکھ کھاتے ہیں, پاکستانی بھی مچھلی کھانے کے لیے. اچھا, مچھلی کو جو میرینیٹ کیا جاتا ہے اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے, بیسن, ثابت دھنیا, اجوائن, زیرہ. اب یہ بنیادی چیزیں ہیں. اب اس کو آپ بڑے اچھے سے, گھر کی خواتین بھی آپ کو بہت بہتر طریقے سے سمجھا دیں گے کہ, لیکن یہ جو بنیادی جو اس کو جو اس کی میرینیٹ کرنا ہے اپنے فش کو, بیسن لگا کے اس میں یہ جو میں نے کچھ چیزیں بتائی لگا کے ایک دن رکھ دیں, 2-3-4 دن رکھ دیں, ایک دن رکھ دیں, اس کے بعد اس کو فرائی کریں. آپ یقین کریں کہ وہ لوگ پاگل ہو جائیں گے. پاکستان کی یہ اسٹائل کی فش کھائیں گے وہ پاگل ہو جائیں گے. ساتھ آپ اس کے بھٹورے بنائیں جی, 10-15-20 ہزار روپے کی شاپ لیں, آگے کاؤنٹر لگائیں, باہر چیئر لگا دیں, وہ باہر بیٹھنے کے بڑے شوقین ہیں. بھٹورے, لیکن ایک چیز کا خیال کرنا ہے, فش میں بھی اور بھٹوروں میں بھی مرچ نہیں ہونی چاہیے. گورے, نہ تونیزیا کے لوگ, نہ گورے مرچ نہیں پسند کرتے, خاص طور پہ گورے جو یورپینز ہیں وہ مرچ نہیں کھا سکتے, مرچیں نہیں کھاتے. مرچ کم رکھنی ہے, باقی مرچوں سے ذائقہ نہیں بنتا ہے. ذائقہ تو اوور آل جو ہے آپ کو جب یہ چیز بنانی آتی پراپر طریقے سے تو ذائقہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ذائقہ کیسے بنا, لیکن مرچیں نہیں ڈالیں گے تو وہ لوگ نہیں چلے گا نہیں. تو بھٹورے اور مچھلی اور پکوڑے, بینگن کے پکوڑے, یہ 2-4 آئٹمز آپ رکھتے ہیں تو آپ, میں کہتا ہوں, لاکھوں روپیہ مہینے کا کما لیں گے. آپ پاگل ہو جائیں گے. پاکستان سے کوک منگوائیں, بہترین قسم کا دیسی کوک منگوائیں, مچھلی کو میرینیٹ کریں, مسالہ وغیرہ لگا کے رکھیں ذرا, اور اس کے بعد بھٹوروں والا کاریگر لے کے جائیں پاکستان سے. آپ وہاں پہ جینس کی پینٹ کوٹ پہن کے بس بیٹھیں, صرف سپروائز کریں, ملازم کام کریں, ایک آدھا ان کا لوکل بھی رکھ لیں ملازم, لینگویج کو مسئلہ نہ ہو جائے, عربک آ جائے, اس کے ساتھ بات چیت کر لیں, اوروں کے ساتھ بات کریں, انگلش میں بات کریں, وہ سارا چلتا ہے. تو اس میں بہت سارا پیسہ کما لیں گے. پھر اگر آپ تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں تو پھر دوسری سائڈ پہ آتے ہیں, کاروبار کے دوسرے اینگل جو سے اس کی طرف آتے ہیں. اب اس میں ٹونیزیا جو ہے, اس میں آئی ٹی بزنس جو ہے وہ بہت فلرش کر رہا ہے, بہت ترقی کر رہا ہے اس وقت, اور آئی ٹی کی طرف اسکول میں بھی بہت پڑھایا جا رہا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر یہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں, آئی ٹی سیکٹر میں بہت, گورنمنٹ بھی بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے.
تو اس میں جب آئی ٹی ڈیولپ ہو رہا ہے تو آئی ٹی جس چیز کے ساتھ یا جس چیز پر چلتا ہے وہ ہے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ، ٹیبلٹس، کمپیوٹرز اینڈ لیپ ٹاپس. آپ اس کی ایک شاپ بنا لیں، اس کے ساتھ ساتھ سیل فونز کی شاپ. سیل فون کا، موبائل کا یوزیج وہاں پہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. غرق ہوئے ہیں وہاں کے لوگ وہاں پہ جن سے نا، تو تھوڑے سے ذرا آرام پرست بھی ہیں وہاں کے لوگ. تو وہ جب آرام پرست ہوگا تو پہلی چیز جو آرام پرست کے ہاتھ میں آپ کو نظر آئے گی وہ ہے موبائل فون. تو جب اس کا یوزیج ہوگا، استعمال زیادہ ہوگا تو وہ خراب بھی ہوگا، اور خراب ہوگا تو اس کو ریپیئر بھی کرایا جائے گا. اب ٹونیزیا میں ریپیئر چلتا ہے، لیپ ٹاپس کی، کمپیوٹرز کی، موبائلز کی یہ ریپیئر چلتا ہے. جس کو لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز یا موبائل ریپیئر کرنا آتا ہے وہ بہت کامیاب ہے وہاں پہ. آپ ایک شاپ بنا لیں جس میں کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، سیل فونز وغیرہ، ان کے کور، کیسنگ وغیرہ، ایکسیسریز وغیرہ یہی کر لیں تو یہ نیور اینڈنگ بزنس ہے، اور اس میں آپ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں جس کی کوئی لمٹ نہیں. تو اس مختصر سیگمنٹ میں آپ کو میں یہ کچھ تھوڑے بہت جو آئیڈیاز دیے، اس کا ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا دوں گا. کس طریقے سے، اتنا مشکل نہیں ہے ٹونیزیا کا ویزا، اتنا مشکل نہیں ہے. پاکستانیوں کی یہ لوگ اگینسٹ بھی نہیں ہے، انکریج کرتے ہیں، نفرت یا ڈسکریمنیشن وہاں پہ نہیں ہے. تو اس سیگمنٹ میں آج آپ کو میں اتنے سمجھا سکتا تھا. امید کرتا ہوں کہ کچھ کانسیپٹ میرا سمجھ میں آیا ہوگا، کچھ نئے آئیڈیاز آپ کو ملے ہوں گے، کچھ جستجو اور امنگ آپ کے اندر پیدا ہوئی ہوگی. میرے ہر سیگمنٹ میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ میرے کانسیپٹس کے ذریعے آپ کے اندر جستجو، ترقی کرنے کی لگن، جستجو، امنگ پیدا ہو، اور تاکہ آپ پاکستان میں پیسہ بھیجیں. پاکستان میں پیسہ آئے گا، زر مبادلہ آئے گا تو اکانومی بہتر ہوگی، اور فیملیز جن فیملیز کے بچے یا ممبرز جا رہے ہیں ان گھروں میں خوشحالی آئے گی. تو آج کا سیگمنٹ اب ختم کرتے ہیں. عاطف رضوی کا سلام، اور آخر میں درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مل سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس یو. اپنا خیال رکھیے گا.